سعودی عرب اور روس کے درمیان تیل کی قیمتوں پر جنگ کیسے شروع ہوئی؟ تیل کی قیمتوں کے سبب کون سا ملک بڑے نقصان کا شکار ہو رہا ہے؟ تیل پیدا کرنے والے متعدد ممالک کے لیے تیل کی آمدنی ایک اہم سرکاری آمدنی ہے۔ تیل کی کم قیمت نے ریاستی مالیات پر دباؤ ڈالا ہے۔ ویلکم ٹو افیئرز آف ورلڈ۔ 8 مارچ 2020 کو سعودی عرب نے روس کے ساتھ قیمتوں میں جنگ کا آغاز کیا۔ اس میں تیل کی قیمتوں میں 65% تک کمی دیکھی گئی۔ کچھ ہفتوں کے دوران امریکی تیل کی قیمت میں 34%، خام تیل میں 26% اور برنٹ آئل میں 24% تک کمی واقع ہوئی۔ قیمتوں کی جنگ کا آغاز پیٹرولیم ایکسپورٹ کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک اور روس کے مابین 2019-20 کے کرونا وائرس وبائی امور کے مابین تیل کی پیداوار میں کمی میں بات چیت میں ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں ہوا تھا۔ روس معاہدے سے دستبردار ہوا جس سے اوپیک پلس اتحاد کا خاتمہ ہوا۔ طلب میں کمی کی وجہ سے سال کے آغاز سے ہی تیل کی قیمتوں میں 30% کمی واقع ہو چکی ہے۔ فی الحال جاری عالمی اسٹاک مارکیٹ میں ہونے والے کریش کی ایک بڑی وجہ تیل کی قیمتوں میں جنگ ہے۔ تیل کی قیمت کی جنگ کا پس منظر کیا ہے؟ 2014 میں امریکی شیل تیل کی پیداوار نے اس کے مارکیٹ کا شیئر بڑھایا۔ جب دوسرے پروڈیوسروں نے تیل کی پیداوار جاری رکھی تو قیمتیں 2014 میں $114 فی بیرل سے کریش کر کے 2016 میں $27 فی بیرل کے قریب ہو گئی۔ ستمبر 2016 میں سعودی عرب اور روس نے تیل کی قیمتوں کو سنبھالنے میں تعاون کرنے پر اتفاق کیا۔ اوپیک اور غیر اوپیک پروڈیوسروں کا غیر رسمی اتحاد تشکیل دیا گیا جس کو اوپیک پلس کہا جاتا ہے۔ جنوری 2020 تک اوپیک پلس نے تیل کی پیداوار میں یومیہ 2.1 بلین بیرل پر ڈے کی کمی کر دی تھی اور سعودی عرب نے پیداوار میں سب سے بڑی کمی کی تھی۔ 2019 اور 20 کے کرونا وائرس وبائی مرض کے نتیجے میں فیکٹری پیداوار اور نقل و حمل کی طلب میں کمی آئی، جس میں تیل کی مجموعی طلب بھی کم ہو گئی اور تیل کی قیمتوں میں کمی کے سبب بنی۔ 15 فروری 2020 کو بین الاقوامی انرجی ایجنسی نے اعلان کیا کہ طلب کی نمو 2011 کے بعد سب سے کم شرح پر آ جائے گی، جس کے ساتھ ہی روزانہ 3,25,000 بیرل کی کمی واقع ہو کر 8,25,000 بیرل تک رہ جائے گی اور روزانہ 4,35,000 بیرل کی کھپت میں کمی آ جائے گی۔ تیل عالمی سطح پر گر رہا تھا۔ چین کی منڈیوں میں مانگ میں کمی جو 2008 کے بعد سب سے بڑی ہے۔ 5 مارچ 2020 کو ویانا میں اوپیک سربراہی اجلاس میں اوپیک نے تیل کی پیداوار میں سال کی دوسری سہ ماہی کے دوران کم کرنے پر اتفاق کیا۔ اس گروپ کے ساتھ اس پالیسی پر بھی نظر ثانی کرنے کی توقع ہے۔ 9 جون ان کی اگلی میٹنگ کے دوران اوپیک نے روس اور اوپیک پلس کے دیگر غیر اوپیک ممبران سے اوپیک کے فیصلے کی پابندی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں 10% کمی کے ساتھ 6 مارچ 2020 کو روس نے غیر سرکاری شراکت داری کے خاتمے کے موقع پر مطالبہ مسترد کر دیا۔ اس سے پہلے فروری 2020 میں ٹرمپ انتظامیہ نے روس کی سب سے بڑی تیل کمپنی روز نیفٹ پر پابندی عائد کر دی تھی۔ میڈیا نے بعض ذرائع ابلاغ کا دعویٰ کیا ہے کہ روس نے تیل کی جنگ کو امریکی پابندیوں کے خلاف انتقامی کارروائی کے طور پر دیکھا ہوگا۔ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ روسی اور سعودی حکام دونوں ایک دوسرے سے کسی دوسرے ملک کے خلاف قیمتوں کی جنگ کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ روسی صدارتی پریس سیکرٹری دمتری پیسکوف نے کہا، اگر ضرورت ہو تو نئے منصوبہ بندی معاہدوں پر فوری عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔
مذاکرات کے دوران روسی عہدیداروں کا موقف ہے کہ تیل کی قیمتوں پر وائرس کے پھیلنے کے مکمل اثرات کو سمجھنے سے قبل کٹوتیوں کے لیے بہت جلد بازی ہو چکی ہے، اور یہ کہ لیبیا میں سیاسی انتشار کی وجہ سے ایک دن میں تقریباً 10 لاکھ بیرل کی کمی آئی ہے۔ اس کمی کو ہم پورا کرنے میں مدد دے سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنی تیل کی پیداوار میں کمی کریں۔ مزید اطلاعات کی تصدیق کی گئی ہے کہ روسی فریق نے موجودہ اوپیک پلس کو کم سے کم 3 مہینوں کے لیے روزانہ 1.7 ملین بیرل کی کٹوتیوں میں توسیع کی تجویز پیش کی ہے تاکہ کرونا وائرس کے بحران سے تیل کی قیمتوں پر ہونے والے حقیقی اثرات کا اندازہ کیا جا سکے۔ اوپیک نے اسے نامنظور کرتے ہوئے مؤخر کر دیا۔ 8 مارچ 2020 کو سعودی عرب نے یورپ، ایشیا اور ریاست متحدہ میں صارفین کو $6 سے $8 فی بیرل کی غیر متوقع چھوٹ کا اعلان کیا۔ اس اعلان نے تیل کی قیمتوں اور اس کے دیگر نتائج میں اس دن آزادانہ گراوٹ کو جنم دیا۔ برنٹ کروڈ میں 30% کمی واقع ہوئی۔ یہ خلیجی جنگ کے بعد سب سے بڑی گراوٹ ہے۔ ویسٹ ٹیکسز انٹرمیڈیٹ تیل کی قیمتوں میں معیار کے طور پر استعمال ہونے والے خام تیل کا 1 درجہ 20% گر گیا۔ 9 مارچ 2020 کو دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹوں نے کرونا وائرس وبائی امراض میں قیمتوں کی جنگ اور خوف کے ایک مجموعے کے بدلے بڑے نقصان کی اطلاعات دی۔ اس کے اثرات تیل کے نرخوں اور اسٹاک مارکیٹوں سے باہر بھی محسوس کیے گئے۔ اس اطلاعات کے بعد روسی روبل امریکی ڈالر کے مقابلے میں 7% گر کر 4 سال کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ اس اعلان کے بعد کے دنوں میں تیل کی قیمتوں اور مارکیٹوں میں کچھ حد تک بازیابی آئی۔ تیل کی قیمتوں میں 10% اضافہ ہوا اور بیشتر اسٹاک مارکیٹیں بلیک منڈے کے روز ہی بحال ہو گئیں۔ 10 مارچ کو سعودی عرب نے اعلان کیا کہ وہ اپنی پیداوار کو 9.7 ملین بیرل سے بڑھا کر یومیہ 12.3 ملین تک لے جائے گا، جبکہ روس نے تیل کی پیداوار میں روزانہ 3 لاکھ بیرل کا اضافہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس وقت ارامکو کی تیل کی پیداوار صلاحیت 12 ملین بیرل پر ڈے تھی اور اس فرم کو 13 ملین تک بڑھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جب طلب میں نرمائی کمی کا رجحان جاری رہا تو اس کی تیل کی قیمتوں میں مزید کمی ہوگی اور 18 مارچ کو 17 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی، جہاں برنٹ کی قیمت فی بیرل $24.72 اور WTI کی قیمت $20.48 فی بیرل تھی۔ 2 اپریل کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ پیداوار میں 10-15 ملین بیرل کی کمی ممکن ہوگی۔ روس اور سعودی عرب کے مابین ہونے والے مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے پردے کے پیچھے دلالی کی۔ اگلے ہی روز روسی صدر ولادیمیر پوتن نے وزیر توانائی کے وزیر الیگزینڈر نوویک کو اوپیک کا غیر معمولی اجلاس تیار کرنے کے لیے حکم دیا اور کہا کہ عالمی پیداوار میں 10 ملین بیرل کاٹا جا سکتا ہے۔ پوتن کے بیان کے جواب میں تیل کی قیمتوں میں اچھال آیا، یہاں تک کہ 10 ملین بیرل پر ڈے کٹ کے باوجود بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے اندازہ لگایا ہے کہ تیل کی عالمی ذخائر میں اب بھی 15 ملین بیرل پر ڈے کا اضافہ ہوگا۔ IEA کے ڈائریکٹر فتح بیرول نے بتایا کہ عالمی سطح پر تیل صاف کرنے اور خوردہ فروشی سے متعلق 50 ملین ملازمتوں کا خطرہ ہے۔ امریکی تیل کی قیمتوں میں 2 اپریل کو 25% اضافہ ہوا، جو تیل کا سب سے بڑا دن ہے۔ 3 اپریل کو برنٹ آئل $32 تک بڑھ گیا۔ سعودی وزیر خارجہ اور توانائی کے وزراء نے پوتن پر تنقید کرتے ہوئے بیانات جاری کیے اور روس پر اوپیک پلس معاہدے میں حصہ نہ لینے کا الزام عائد کیا۔ اوپیک کی توقع تھی کہ مطالبے میں 6.8 ملین بیرل پر ڈے کی کمی واقع ہوگی، بعد میں یہ 35 ملین بیرل پر ڈے تک کم ہو جائے گی۔ 9 اپریل کو اوپیک اور روس نے 10 ملین بیرل پر ڈے میں کمی کرنے پر اتفاق کیا۔
امریکہ کو توقع ہے کہ سال کے آخر میں اس کی پیداوار میں 20 لاکھ بیرل پر ڈے کمی ہوگی۔ اوپیک نے میکسیکو سے 4 لاکھ بیرل پر ڈے کی کمی کی درخواست کی۔ میکسیکو نے 2 مہینوں کے لیے اپنی تیل کی پیداوار میں سے 1 لاکھ بیرل پر ڈے کی کمی کرنے کی تجویز پیش کی۔ اس جنگ میں سعودی عرب اور روس پر بھی اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور مرتب ہوں گے۔ سعودی ارامکو نے دارالحکومت کے اخراجات میں 35 سے 40 بلین ڈالر کی لاگت سے 25 سے 30 بلین ڈالر کی لاگت کا اعلان کیا۔ حکومت نے تیل کی قیمتوں اور وبائی امراض کے اثرات کی وجہ سے بھی اپنے قرض کی حد کو جی ڈی پی کے 30 سے 50% تک بڑھا دیا اور اس کے اخراجات میں 5% کمی کی جائے گی، کیونکہ بجٹ کا خسارے میں 6 سے 9% تک اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف روسی حکومت نے ابتدائی طور پر پیش گوئی کی تھی کہ وہ 2020 میں 930 بلین روبل 11.4 بلین ڈالر کی اضافی رقم چلائے گی، لیکن قیمت کی جنگ کے ٹوٹ پھوٹ کے بعد کہا گیا ہے کہ اس کے خسارے میں چلنے کی توقع ہے۔ 2020 میں 18 مارچ کے آغاز کے دوران روبل کی قدر 30% سے کم ہو گئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ کچھ اور بھی پروڈیوسرز ہیں جن کو اس کی وجہ سے خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ قیمت میں کمی کی جواب میں شمالی امریکہ میں تیل کے متعدد پروڈیوسروں نے نئے کنوؤں کی کھدائی کاٹ دی۔ شمالی امریکہ میں تیل کی پیداوار کم کرنے کو عام طور پر تیل کو برقرار رکھنے کے لیے $40 فی بیرل سے اوپر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ $40 فی بیرل سے کم ہو تو ان کو نقصان ہوتا ہے اور نئے آئل فیلڈز میں کٹوتیوں سے امریکی تیل کی پیداوار میں متوقع گروہ ختم ہونے کے توقع کی جا رہی ہے۔ $35 فی بیرل خام تیل پر صرف 16 شیل پروڈیوسروں نئی کنووں منافع بخش انداز میں چل سکتے ہیں اور زیادہ تر پروڈیوسروں کو 2020 میں فی بیرل قیمت 55 سے 65 کی توقع تھی۔ ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ برنٹ کے ساتھ 25 بیرل کے حساب سے عالمی سطح پر 10% تیل کی پیداوار اور اس کی بنیادی آپریٹر لاگت کو پورا نہیں کیا جا سکے گا۔ خاص طور پر وینزویلا، میکسیکو اور کینیڈا میں تیل کی ریٹ جیسے بھاری خام تیل پروڈیوسروں جہاں قیمت فی بیرل $5 سے کم ہے۔ امریکہ میں وائٹنگ پیٹرولیم کارپوریشن، جس نے یومیہ 1,20,000 بیرل کی تیاری کی، تیل کی قیمت میں کمی کی سبب دیوالیہ پن کا اعلان کرنے والا پہلا بڑا پروڈیوسر تھا۔ عراقی اور کویتی تیل پیدا کرنے والے کمپنیوں نے بھی اپنے خریداروں کو قیمتوں میں چھوٹ کا اعلان کیا۔ حالانکہ عراق کی چھوٹ سعودی عرب کی نسبت کم ہے، متحدہ عرب امارات نے بھی پیداواروں میں یومیہ 4 ملین بیرل تک اضافے کا اعلان کیا، جو تخمینہ شدہ پیداوار کی گنجائش 3.5 ملین بی پی ڈی سے زیادہ ہے۔ یورپ کے سب سے بڑے تیل برآمد کنندہ ناروے نے اپنی کرنسی میں یورو کے مقابلے میں تاریخی گراوٹ دیکھی۔ نائجیریا کے کینیرا میں بھی ڈالر کے مقابلے میں نمایاں گراوٹ ریکارڈ کی گئی، جبکہ ملک کا اسٹاک مارکیٹ اور بانڈ کی قیمتوں میں بھی کافی حد تک گراوٹ دیکھی گئی۔